میں عشق نبی میں کیا لکھوں، الفاظ کا ملنا مشکل۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر سلطان مدینہ وہ جس کے کفے پاک پسینہ، صدر سلطان مدینہ وہ جس کے کفے پاک پسینہ، گل گدے فردوس کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. بندہ اور خدا سے واصل، خاکی اور انوار کا حامل، بندہ اور خدا سے واصل، خاکی اور انوار کا حامل، امی اور اسرار کا محرم صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام علماء کرام، معزز دینی اور ایمانی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ساتھ ایک کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا. اور یوں تو اللہ کے انعامات کا سلسلہ اتنا وسیع ہے، اور انعامات کا یہ سلسلہ ہمارے اوپر ہر وقت بارش کی طرح برستا رہتا ہے، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کو ہم شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. قرآن نے تو چیلنج کے طور پر کہہ دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر ہی نہیں سکتے ہو. یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے ہمارے اور آپ کے آقا سید المرسلین، فخر دو عالم احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت کے اوپر. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارا اور آپ کا جو ایمانی رشتہ ہمارے اور آپ کے آقا سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہے، اس کے اندر مزید مضبوطی پیدا فرما دے، اور جو تعلق ہمارا اور آپ کا کمزور پڑ گیا ہے اس تعلق کے اندر مضبوطی عطا فرما دے. ہمیں تو یہی اس جلسے کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ ان جلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ اور ہمارا جو رابطہ ہمارے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کے اندر مزید پختگی آ جائے، نسبت کے اندر بلندی آ جائے، اور یہ نسبت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، اور اس نسبت کے اندر جو گناہوں کے سبب جنگ لگ چکا ہے اس
اس زنگ کو ہم دور کر سکیں۔ آقا کا ذکر خیر کرنا ہمارے لیے باعث سعادت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ آقا کا ذکر سننا ہمارے لیے برکت کا سبب بھی ہے، رحمت اترنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ذرا آقا کے ذکر کو سننے کے لیے جو ادب بتایا جاتا ہے اس ادب کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطاب فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام میں سے ایک بڑے درجے کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد کے باہر چبوترے کے اوپر آقا کی آواز کو سنتے ہیں، وہی بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا کے حکم کی سرودولی ہو جائے، آقا کے نافرمانوں کے اندر لکھا جاؤ۔ اب ہمارا اور آپ کا بھی کوئی فریضہ بنتا ہے کہ جس مجلس کے اندر اور جس مبارک محفل کے اندر ہمارے اور آپ کے آقا فخر دو عالم سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، اس تذکرے کو ہم بیٹھ کر کے ادب کے ساتھ سنیں۔ ایک شاعر تھے، استاد شاعر تھے۔ استاد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے شاگردوں کو وہ شعر سننا بھی سکھایا کرتے تھے، کیسے سنا جاتا ہے ذوق پیدا کیا کرتے تھے، کہنا بھی سکھایا کرتے تھے کہ شعر کیسے کہنا چاہیے، لکھنا بھی سکھایا کرتے تھے کہ شعر کیسے لکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ استاد صاحب نے شاگرد سے کہا کہ آج میں آپ کو جو شعر بتانے جا رہا ہوں، سکھانے جا رہا ہوں، اس شعر کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے۔ شاگرد نے کہا آج تو بہت بڑی دولت ہاتھ آ جائے گی، 1 لاکھ روپے ہماری جیب کے اندر آ جائیں گے، 1 لاکھ کا شعر ہم کو مل جائے گا۔ شاگرد نے خوشی خوشی اس شعر کو لے لیا، سن لیا، اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ اس کے بعد سبزی منڈی کے اندر گیا اور ایک آلو والے کے پاس پہنچا، 5 کلو آلو لیے اور وہ شعر دے دیا کہ اس شعر کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، آپ اپنے پیسے کے عوض قیمت کے بدلے اس شعر کو لے لیجئے۔ اب اس سبزی والے کو اس قیمت سے کیا مطلب، وہ کیا جانے شعر کی قیمت کیا ہوتی ہے، کہا بھئیہ ہمارے آلو واپس کر دیجئے، اپنا شعر لے جائیں۔ پھر وہ گیا ایک جوتے والے کی دکان کے اوپر اور جوتے والے کی دکان کے اوپر 2 جوڑا جوتا خریدا اور قیمت کے طور پر بدلے کے اندر وہی 1 لاکھ روپیہ والا شعر دے دیا۔ کہا یہ آپ شعر لے لیجئے، 1 لاکھ روپے کی اس کی قیمت ہے، آپ اس کو کوئی معمولی درجے کا شعر نہ سمجھیے۔ کہا ایسا ہے، ہماری جو جوتوں کی قیمت بنتی ہے وہ آپ مجھے دے دیجئے اور اپنا شعر واپس لے جائیے۔ خیر مایوسی ہوئی شاگرد کو، استاد کے پاس پہنچا، کہا ہم کو آج معلوم ہوا کہ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ استاد سے کہہ رہے ہیں کہ آج معلوم ہوا کہ آپ جھوٹے ہیں، کیا مطلب؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ میں جو تم کو شعر دے رہا ہوں، شعر سکھا رہا ہوں، اس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے اور میں آپ کا یہ شعر لے کر کے سبزی منڈی کے اندر گیا، آلو خریدا، آلو والے نے 5 کلو آلو نہیں دیے، جوتے والے نے 2 جوڑا جوتا نہیں دیے، میں کیسے مان لوں کہ اس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے؟ استاد سمجھ گیا کہ کچھ معاملہ دال میں کالا ہے اور یہ ہاف مائنڈ ہے، یہ احمق ہے۔ استاد نے کہا بیٹا جو کلام کی قیمت ہوا کرتی ہے، جو بات کا وزن ہوا کرتا ہے، اس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، ہر ایک کے بس کا نہیں ہے۔ شعر کو سمجھ سکتا ہے وہی آدمی جو کلام کی قدر کرنا جانتا ہو، اور تمہارے کلام کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو آدمی کلام کو سمجھنے والا ہو، شعر کو سمجھنے والا ہو، شعر سے لگاؤ ہو۔ اور لکڑی کی جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ لکڑی منڈی کے اندر۔ آپ کو سبزی کی ضرورت پڑتی ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ سبزی لینے کے لیے سبزی منڈی تو جانا پڑتا ہے۔ آپ کو اگر اس شعر کی
قیمت لگوانی ہے تو آپ شاعروں کی محفل کے اندر جائیے اور وہاں جا کر کے شعر کی قیمت لگوائیے۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہم کو سبزی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم سبزی منڈی کے اندر جاتے ہیں، جب ہم کو لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے ہم لکڑی منڈی کے اندر جاتے ہیں، اور جب ہم کو لوہے کی ضرورت ہوتی ہے ہم لوہا منڈی کے اندر جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کو دین کی ضرورت ہوگی، جب ہم کو عشق نبی کی ضرورت پڑے گی، جب ہم کو آقا کا ذکر خیر سننے کی ضرورت پڑے گی تو ہم کو آنا ہوگا انہی مجلسوں کے اندر جہاں آقا کا ذکر ہو رہا ہو۔ ہم کو بیٹھنا ہوگا نبی کے امت والوں کی مجلس کے اندر جو آقا کی محبت کے اندر دیوانے ہو، جنہوں نے اپنے آپ کو آقا کی محبت کے لیے وقف کر رکھا۔ اس لئے ذرا قریب قریب آ کر کے بیٹھ جائیں اور محبت کے ساتھ عبادت کی نیت سے آقا کے ذکر کو سنیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو احسانات فرمائے ہیں ان کا سلسلہ میں نے بتایا بہت وسیع ہے، اور ہم گنہگاروں کے اوپر اللہ اتنا مہربان کہ کچھ چیزیں اللہ نے بن مانگے ہم کو عطا کر رکھی ہیں۔ انہی میں ایک ہمارے اور آپ کے آقا فخر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر پیوست کر رکھا ہے۔ یہ محض اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ آقا کی محبت کو ہمارے دل کے اندر ڈال دیا، اور کیوں ڈال دیا؟ ہم گنہگاروں کے دلوں کے اندر جہاں لاکھوں کمیاں موجود ہیں، دلوں کے اندر کینہ ہے، دلوں کے اندر بغض ہے، دلوں کے اندر عداوتیں بھری ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی ہے، لیکن آقا کی محبت پھر بھی دل کے اندر موجود ہے۔ کیا پتا چلا کہ اللہ اپنی رحمت کے لیے ہمارے معاملات کے اوپر نظر نہیں کرتا، ہمارے اعمال کو نہیں دیکھا کرتا، ہمارے اپنے گناہوں کو نہیں دیکھا کرتا۔ یہ تو اللہ کی رحمت اس کی ایک صفت ہے جس کا اس دنیا کے اندر ظہور ہو کر کے رہنا، اور جو اس دنیا کے اندر ظاہر ہو کر کے رہے گا۔ لیکن آقا سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے زبانی زندہ باد کے نعرے لگا دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر ایک بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں تمہارے قدموں کے نیچے اپنے سر کو رکھتا ہوں، اتنی محبت ہے، آپ حکم کیجئے۔ باپ نے کہا بیٹا ایک گلاس پانی لے آؤ، کہا محبت تو ہے لیکن پانی نہیں لا پاؤں گا، محبت بہت ہے آپ سے۔ تو اس محبت سے باپ کی اس محبت، بیٹے کی اس محبت کا کوئی فائدہ کہ باپ کا حکم نہ مانے؟ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، آقا کے حکموں کے آگے سر جھکانے کو تیار ہیں۔ آقا کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کارٹون بنا دے، ایک کتاب کے اندر آقا کی تصویر کو چھاپ دے، مکہ اور مدینے کی بے حرمتی کر دے، محمد نام کی بے حرمتی کر دے، جذبات دیکھیے مسلمانوں کے، سڑکوں پر اتر آئیں گے، احتجاج کریں گے، نعرے لگائیں گے، لیکن آقا کے حکموں کے آگے سر کٹانے کو تو تیار ہے لیکن سر جھکانے کو تیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی زمین کے اوپر گر رہا ہے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کے وضو کو، پانی کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، کوئی اپنے چہرے کے اوپر مل رہا ہے، کوئی سینے کے اوپر مل رہا ہے، کوئی ہاتھ کے اوپر مل رہا ہے، کوئی اپنے جسم کے دوسرے حصوں کے اوپر مل رہا ہے۔ آقا اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم کو کس بات نے مجبور کیا؟ تم ہمارے وضو کے بچے ہوئے پانی کو اپنے جسموں کے اوپر مل رہے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے مجبور کیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفس شناس تھے، حکیم وقت تھے۔ کہا ذرا میں بتا دوں پھر محبت کس کو کہتے ہیں؟ کہا اگر تم میں کوئی محبت کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، 3 کام کرنے ہوں گے۔ کتنے کام؟ 3 کام کرنے ہوں گے۔ اس کے بغیر محبت کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ومن سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق اذا حدث وليؤد اذا تمن وليحسن جوار الی من جاورہ۔ آقا نے فرمایا 3 کام کرنے ہوں گے، تب محبت کے اندر سچے مانے جاؤ گے، تب سمجھا جائے گا تم حقیقت کے اندر محبت کرتے ہو، تب سمجھا جائے گا حقیقت میں مجھ سے عشق ہے۔ کیا ہے وہ 3 کام؟ سب سے پہلا کام تو یہ کہ جب بات چیت کرے انسان تو جھوٹ نہ بولے، سچائی کا دامن ہاتھ کے اندر رہے، سچ بولے، سچے معاملات کرے، دنیا کے اندر ہو، مسجد کے اندر ہو، بازار کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، انسان کے ذمہ ضروری ہے کہ سچائی کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اور یہی پیغام ہے آج کے اس جلسے کا، یہی پیغام ہے آج کے اس جلسہ سیرت النبی کا، اور یہی پیغام یہاں سے آپ کو لے کر کے اٹھنا ہے، اور سننے کے بعد یہ طے ہونا چاہیے، اپنے آپ سے عہد ہونا چاہیے کہ ہم اس جلسے کو کوئی رسمی جلسہ نہیں سمجھیں گے۔ سال میں ایک مرتبہ ایک جلسہ منعقد کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں آقا کی محبت کا حق ادا کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آقا کے عشق کا حق ادا کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آقا کی محبت کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں نہیں، اگر آقا سے محبت ہے تو آپ کی شخصیت کو دیکھ کر کے ایک انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہی یہ جلسہ سن کر کے آیا، سیرت کا جلسہ آج سن کے آیا ہے۔ ایک آدمی آپ کو صبح سے لے کر کے شام تک دیکھے، شام سے لے کر کے صبح تک دیکھے، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے۔ آقا اس طرح بولا کرتے تھے، آقا اس طرح بات کیا کرتے تھے، آقا جب کوئی آتا تھا مسافہ اس طرح کیا کرتے تھے، جب چلتے تھے تو اس طرح چلتے تھے، جب بیٹھتے تھے تو اس طرح بیٹھتے تھے، جب مہمان آتے تھے تو مہمانوں سے اس طرح ملا کرتے تھے۔ یہ انداز ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ ہونا چاہیے، تب آقا سے محبت کے دعوے سچے ہوں گے، تب آقا سے محبت کا ثبوت سچا ہوگا، ورنہ آپ کی اس محبت کو آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِيَّاكُمْ وَالصِّدْقَ فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي وَالْكِذْبَ يُهْلِكُ۔ خبردار خبردار سنو، اپنے آپ کو سچائی کے دامن سے وابستہ، کوئی آدمی جھوٹ نہ بولے، ہر آدمی سچائی کے ساتھ معاملہ کرے، زبان سے جھوٹی بات نہ نکلے، اس لیے کہ سچائی انسان کو نجات دینے والی ہے، اور انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک اس کو سچا لکھا جائے۔ دوسری بات فرمائی کہ جب انسان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت نہ کرے، جب انسان کے پاس کسی کا کوئی راز ہو اس راز کو افشا نہ کرے، انسان کسی کے پاس کوئی رقم ہو اس رقم کے اندر حق تلفی نہ کرے، اگر انسان کے پاس کسی کا کوئی مال ہے، کوئی جائیداد ہے، اس کے اندر خرد برد نہ کرے۔ یہ آقا نے سکھایا، یہ سیرت کا پیغام ہے، یہ آج کے جلسے کا خلاصہ ہے کہ جب بات چیت کرے تو سچ بولے، اور جب انسان کے پاس
पास कोई अमानत रखी जाए तो उसके अंदर खयानत न करे। पड़ोसी किसका नहीं होता? हमारे भी पड़ोसी होते हैं, आपके भी पड़ोसी होते हैं। हर एक के साथ अल्लाह के हबीब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान का मामला करने का हुक्म दिया। आका ने उनके साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया कि पड़ोसी कैसा भी हो, गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ अच्छा मामला करना। अल्लाह के हबीब जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा ज़ाला जिब्राईल यूसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुहर्रिसुहु, कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बराबर मुझको पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहे, पड़ोसी का हक अदा करो, पड़ोसी का हक अदा करो, पड़ोसी का हक अदा करो। मैंने ये समझ लिया कहीं जायदाद के अंदर इनको वारिस न बना दे, तो ये निस्बत मजबूत होगी जब अपने आप के दामन के अंदर इन तीन चीजों को हम जगह देंगे, इन तीन चीजों के ऊपर अमल करेंगे। कैसा जमाना था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, कौन नहीं जानता कुफ्र और शिर्क की आंधियां चल रही थी, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, दुश्मनियां उर्स के ऊपर थी, लोग एक दूसरे को कत्ल करना फख्र का समझते थे और एक दूसरे के हक को मार लेना उनके लिए कोई ऐब की चीज नहीं थी। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अपने अखलाक के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपनी तालीमात के जरिए लोगों को समझाया, लोगों को अच्छी बातों की तलकीन की। फिर क्या हुआ? वही मुआशरा जो कल तक जिनको बद्दू कहा जाता था, जिनको जाहिल कहा जाता था, जिनको गवार कहा जाता था, आज उनका सैरे रवां इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि आज लोग